السلام علیکم دوستو، ایک دو تین دن کے وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہیں۔ کسی بدروح نے میرے اس چینل پہ قبضہ کر لیا تھا، اس کو ہیک کر لیا تھا، اس میں پھر کوئی ایسا مواد چلایا جس کی وجہ سے یوٹیوب نے اس چینل کو بند کر دیا۔ تو کوئی 48 گھنٹے کی کوششوں کے بعد بہرحال اب چینل بحال ہو گیا ہے، ہمارا آپ کا رابطہ بحال۔ اور اسی وجہ سے آج دوبارہ ہم نے دعوت دی جاوید حسن صاحب کو، ورلڈ ان فلکس یعنی تبدیل ہوتی ہوئی دنیا کے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس شوق میں۔ اور اس میں ہم نے آج کا جو موضوع چنا ہے وہ تھا چین کے جو بندرگاہی شہر ہے تیانجن، وہاں پہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی چوٹی کانفرنس ہوئی۔ اس کے بعد جو اعلانیہ جاری ہوا وہ بنیادی طور پہ چینی اسپرٹ، روح اور اس کے سیاسی فلسفے کی کئی خصوصیات کا حامل ہے۔ اس میں اس کی چھاپ نظر آتی ہے کہ وہ جس فلسفے پہ چین کا پورا معاشرہ منظم ہے، اور وہ چیزیں اس بیانیے یا اس جو اعلانیہ ہے اس میں بھی جھلکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ تنازعات کا پرامن حل، تمام لوگوں کے شمولیت، انصاف، عدل، تعاون، باہمی احترام اور دوسروں کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ تعلقات اور ان میں توازن۔ یہ ان تمام امور کے لیے ایک زبردست ہم آہنگی اور فکر مندی کی عکاسی کرتا ہے، جو ہم سب کو متاثر بھی کرتے ہیں، جن کا ترقی پذیر ملکوں پہ خاص طور پہ زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن اب ایک ایسا فورم بن رہا ہے جہاں پہ چھوٹے ترقی پذیر ممالک، جن کو ہم گلوبل ساؤتھ بھی کہتے ہیں، ان کی ضروریات کو، ان کے مسائل کو اجاگر کر رہا ہے۔ اور اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ چین جو بار بار کہہ رہا ہے کہ کثیر الجہتی ورلڈ آرڈر یعنی ملٹی پولر ورلڈ آرڈر، جس میں تمام ممالک کو برابری کا، ترقی کا، انصاف کا حق حاصل ہے، اور یہ ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرے ممالک کی جو خود مختاری ہے، سیاسی خود مختاری ہے، جغرافیائی خود مختاری ہے، اس پہ کوئی آنچ نہ، یعنی باہمی احترام کی بنیاد پہ۔ اور ایک ایسا نظام دنیا میں ہونا چاہیے جو انصاف اور بین الاقوامی انسانی قانون پہ بھی مبنی ہو۔ اب اس میں غزہ کے حوالے سے بھی اسرائیل نے جو جنگ و جدل اور قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کا بھی ذکر ہے، اور پھر اس میں پاکستان بھارت کے تعلقات کو بالواسطہ طریقے سے ایڈریس کرنے کی بھی کوشش کی گئی، اور اس میں ایک توازن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو ایسے لگتا ہے کہ چینی قیادت اپنے جو اس کا فلسفہ ہے، سماجی فلسفہ، سیاسی فلسفہ، اس اس کی روح کو وہ آہستہ آہستہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں بھی پھونکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو جاوید صاحب، میں نے آپ کو تھوڑا سا بور کیا اس بالکل نہیں. اس ابتدائیے سے۔ میں نے کہا اس کو میں کانٹیکس جو سیاق و سباق ہے وہ وضاحت کر دوں۔ تو آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوبارہ ورلڈ ان فلکس کے اس شو میں۔ اور میرا یہ خیال تھا کہ ہمیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اس جو تازہ ترین اجلاس ہوا تیانجن میں بڑی دھوم دھام سے، تو آپ یہ بتائیں کہ اس کا جو سب سے اہم ترین نقطہ، جس کو ہم کئی دفعہ ٹیک اوے بھی کہتے ہیں، وہ کیا عالمی سیاست کے لیے کیا خاص بات تھی جو یہاں سے ابھر کے سامنے آئی ہے؟ السلام علیکم امتیاز بھائی. سب سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کا یہ چینل بحال ہو گیا پھر، اس لیے کہ اس بہانے مجھے آپ سے گفتگو کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور کافی گفتگو جو ہے اس میں اپنا خیال بھی کلیریفائی ہوتا ہے. اور یہ جو ہم لوگ کی سیریز آف ٹاکس جو چل رہی ہیں جس پر ورلڈ ان فلکس، اس میں یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں شنگھائی میں، یہ آئی تھنک بہت ہی تیزی سے فلکس ہو رہا ہے. اور جو چینجز ہونی میں بڑی انٹرسٹنگ چینجز جو ہم لوگ، میں بھی نہیں اینٹیسپیٹ کر رہا تھا اتنا زیادہ چیزیں ہوں گی. مگر سب سے پہلے جو آپ نے مینشن کرا، یہ جو ٹینجن ڈکلیریشن ہے، اور یہ کیسے گلوبل آرڈر کو پھر ری اسرٹ کر رہی ہے، جو کافی حد تک تھی، اور مگر پچھلے کوئی 5 6 سال میں، اور اسپیشلی جب سے یہ پچھلے 2 سال میں بڑی ڈسرپٹ ہوئی ہے، اور ٹرمپ صاحب کے آنے سے بھی بڑی ڈسرپٹ ہوئی. مگر یہ گلوبل ورلڈ آرڈر جس میں ہم آہنگی ہے، جس میں فیئرنیس ہے، اور جو 5 کی گائیڈ لائنز اس کی گلوبل گورننس انیشیٹو جو پریزیڈنٹ شی نے
फाइनल उसका डिक्लेरेशन था, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं समझता हूँ हिस्ट्री में होगा, और उसकी दूर दराज उसकी इफेक्ट्स जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपने जैसे कहा, सॉवरेन इक्वालिटी, इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ, मल्टीलैटरलिज्म, पीपल सेंटर्ड अप्रोच एंड टेकिंग रियल एक्शंस, ये आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप समझते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की ये एक रीअसर्शन है, मगर यूनाइटेड नेशंस का इफेक्टिवनेस नहीं रहा था, इसलिए कि मुल्क जो ज्यादा फॉलो नहीं कर रहे थे। सॉवरेन इक्वालिटी यही बेसिस है यूनाइटेड नेशन। इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ, ये आप सुनते तो बड़ा बात है इसके, इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर, मगर ये देख रहे हैं कि ग्रेजुअली इरोड हो रहा है। मल्टीलैटरलिज्म, ये भी हम लोग देख रहे हैं, एक दो मुल्क ज्यादा हावी हो रहे हैं दूसरों मुल्कों पर, हेगोमनी आप सुनते हैं बार बार, ये उसके खिलाफ ये बात हुई है। पीपल सेंट्रिक अप्रोच, ये आई थिंक जो हम लोग के खिता है, जो साउथ में जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को जो है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पावर पॉलिटिक्स के सब दूर हट के पीपल सेंट्रिक, जहां लोग अभी पॉवर्टी से निकल रहे हैं, गुर्बत से निकल रहे हैं, और उसके लिए पीपल सेंट्रिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये बड़ी सही आई थिंक चाइना की अप्रोच है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और चाइना पे तो आप जानते हैं कि वो लफाजी से ज़्यादा हिकमत पर यकीन करते हैं, कि रियल एक्शंस, प्रैग्मेटिज्म के रियल एक्शंस। तो आई थिंक ये बड़े हद तक जो चाइनीज अप्रोच है टूवर्ड्स डेवलपमेंट, टूवर्ड्स ग्रोथ, टूवर्ड्स इंटरनेशनल रिलेशंस, वो सारा रीअसेट कर रहा है। मगर इसमें यह है कि चाइनीज अप्रोच दूसरों पर हावी होकर नहीं अप्रोच ये हो रहा है, ये उनको साथ लेके चल रहा है। तो आई थिंक अच्छा। ये एक जी, मैं उसमें ये बड़ी पूछना चाह रहा था कि खुशहाली। जी बिल्कुल, मैं इसमें यही आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि सदर शी जिनपिंग एक बैन अवी मुदब्बिर, स्टेट्समैन जिसको कहते हैं, और सियासी फ़लसफ़ी के तौर पे लगता है कि उभर के आ रहे हैं। क्योंकि देखिए 2021 में उन्होंने ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव पेश किया, 2022 अप्रैल में उन्होंने ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, क्योंकि हालात दुनिया के बड़े ख़राब है सिक्योरिटी के हवाले से, वो पेश किया। फिर उन्होंने ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव 2023 में पेश किया, और इससे पहले 2021 में ही वो जान गए थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया में कितनी तबाही भी मचानी है, तरक्की भी देनी है। तो उन्होंने 2021 में एक तस्वर पेश किया था एक तकरीर में कि ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस इनिशिएटिव होना चाहिए। तो आप समझते हैं कि ये जो अब 5 इनके इनिशिएटिव पेशरफ्ते हैं इनकी, तो इससे दुनिया की सियासत पे असर पड़ सकता है? इसकी वैल्यू क्या है दुनिया भर के लिए? आई थिंक ये काफी सारे डिक्लेरेशंस तो मुस्तकिल होते रहते हैं, और आप देखते हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत ही कम होती है। ज्यादा ये कॉन्फ्रेंसेस में लोग जाते हैं, डिक्लेरेशंस होती हैं, फिर बाद में देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कोई साथ नहीं। मगर ये डिफरेंस है कि जो चाइना जनरली जो कहता है, उसने जब डेवलपमेंट का आपने जैसे कहा इनिशिएटिव की बात करी थी, उसके बाद BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया, उसमें पाकिस्तान में सीपेक आया, दूसरों मुल्कों में भी इसी किस्म के इनिशिएटिव्स हुई। चाइना ने कहते हैं कि कोई $1 ट्रिलियन तक उसमें कोई इन्वेस्टमेंट करी है, लोन्स एंड डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। तो एक बड़ी मतलब खेज ये लोग बातें करते हैं। तो आई थिंक अगर ये जो 5 इनने इनिशिएटिव दिए, मुझे नहीं लगता ये ऐसी हवाई बातें हैं, लफाजी हैं। ये एक्चुअल सोचा होगा बड़ा, इनके जो ब्यूरोक्रेसी है, इनके जो कहते हैं मैंड्रिन, उन लोग ने बड़ा सोचा होगा कि क्या एक्चुअली होता है, और उसका फाइनल फ्रेज यही था, टेकिंग रियल एक्शंस। एंड आई थिंक उस पर जरा सा गौर करना चाहिए कि वो यकीन करते हैं कि इन प्रैग्मेटिज्म। तो आई थिंक ये ऐसी बात नहीं है। आई थिंक ये इसके आप देखिएगा रिजल्ट्स, और एक रिजल्ट इसलिए कि बैंकिंग से आता था, तो उन्होंने कहा है कि अब जो है SCO, शंघाई कॉपरेशन डेवलपमेंट बैंक, एंड इसमें डेवलपमेंट बैंक का इनका अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये जो डोमिनेशन था, ये इंटरनेशनल बैंक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स का ऑलमोस्ट वीटो पावर था,
اور وہ بڑا انفیئر تھا ایک لحاظ سے. اب دیکھیں بڑے چائنا از دا سیکنڈ لارجسٹ اکانومی, اور انڈیا بھی بہت امپورٹنٹ ہے, رشیا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اور دوسرے ملک بھی پاپولیشن کے لحاظ سے پاکستان, انڈونیشیا وہ امپورٹنٹ ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. تو یہ چائنا نے یہ جو ڈیولپمنٹ بینک ہے, تو یہ ایک بڑی پریکٹیکل بات ہے کہ آلٹرنیٹو ہونا چاہیے, جہاں جہاں گلوبل کرائسس آئے وہاں اسٹیپ ان کر سکے ایک ملٹی نیشنل باڈی, فائنینشیل باڈی. تو یہ آئی تھنک ہر چیز میں آپ دیکھیے گا پریگمیٹزم ہوگا, ریئلزم ہوگا, اور ایکچولی ٹورڈز امپلیمنٹیشن ہوگا. چلیں آپ جو یہ جو تو بات کر رہے ہیں نا، آپ جو پریگمیٹزم کی بات کر رہے ہیں، تو میں اسی کی طرف آپ کی توجہ اگر آپ اجازت دیں تو دلاتا ہوں کہ جو بالکل. جو انہوں نے گلوبل گورننس انیشیٹو کی بات کی ہے، کہ یعنی ہوں، گورننس کا مطلب ہے حکومت کاری کیسے ہوتی ہے، تو یہ کوئی دلچسپ بات نہیں ہے کہ چین نے تو اپنی بہترین حکومت کاری کے ذریعے اتنی ترقی کر لی ہے کہ دنیا کی دوسری بڑی وہ معیشت بن گیا ہے. اور اب جو انہوں نے یہ کہا کہ گلوبل گورننس ایشو انیشیٹو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر کو اپنا درست رکھیں، اور یہ کہ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے پاکستان، کئی افریقی ممالک، کئی دوسرے ایشیائی ممالک کے لیے، جہاں پہ جمہوریت کے لبادے میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لوگ بڑے بڑے ٹائٹلز لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو کیا یہ ایک پیغام نہیں ہے ان ممبر ملکوں کے لیے جو ایس سی او کا حصہ تو ہیں لیکن وہاں پہ پیپل فوکس گورننس جو ہے، حکومت کاری رولز بیسڈ، وہ نہیں ہو رہی؟ آئی تھنک بہت بڑا پیغام ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ پیغام ہے. اگر آپ اس آرگنائزیشن میں اور اس ورلڈ آرڈر میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو سمپلی یہ نہیں کہ آپ جا کے یہ پارٹیسپیٹ کریں کانفرنسز میں, مگر اپنے ملک میں حال درست کریں. اور یہ اس کا ایک بڑا امپلسٹ میسج ہے. اور آئی تھنک دو میسیجز ہیں. ایک تو آئی تھنک جو اس کے پارٹیسپینٹس ہیں اور ایمرجنگ مارکیٹس ہیں, جہاں ایون دو ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے مگر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے, لوگوں کی لائف انکم اور لیونگ سٹینڈرڈز امپروو نہیں ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کرپشن کی وجہ سے اور مس گورننس کی وجہ سے چاہے کتنے ہی پیسہ آتا ہے, کوئی بیسکلی گروتھ نہیں ہوتی ہے. تو آئی تھنک یہ ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے ان ملکوں کے لیے. مگر دوسری چیز میں ذرا سا غور لانا چاہتا ہوں, یہ میسج بڑے ممالک جیسے امریکہ کے لیے بھی ہے, جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ڈرفٹ کر رہے ہیں. اور بلکہ میں ذرا سا ایک آج ایف ٹی میں آرٹیکل ہے, بڑا انٹرسٹنگ ہے, جس میں رے ڈالیو صاحب ہیں, بہت ہی فیمس فنڈ مینیجر, بلینئر ہیں, اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے وال اسٹریٹ میں. ان نے کہا کہ جو امریکہ ہے وہ ڈرفٹ کر رہا ہے ٹورڈز 1930 اسٹائل اتھارٹیرینزم. اگر سوچنا چاہیے وہ 1930 اتھارٹیرینزم جس میں فیسزم جو تھی عبور پر تھی جرمنی میں, اٹلی میں اور جاپان میں, اور اس کی وجہ سے بعد میں ورلڈ وار بھی آیا, ملک کافی ملک میں تباہی آئی, کوئی 80 ملین 100 ملین لوگ مارے گئے. تو یہ اس نے بڑا ایک رے ڈالیو نے بڑا ایک ڈارک پکچر پروجیکٹ کرا ہے کہ امریکہ از ڈرفٹنگ ٹورڈز دیٹ کائنڈ آف آٹوکریٹک رول. یعنی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وہاں پہ میں آمرانہ رویے زیادہ پنپ رہے ہیں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے؟ بالکل بالکل, اور بہت ہی زیادہ اتھارٹیرین رول آف لا اگنور ہو رہا ہے. انٹرنیشنل رول آف لا تو کمپلیٹلی اب امریکہ اس پر پرواہی نہیں کرتا ہے. اب ان کا جو سب سے بڑا الائی ہے وہ تو ہرگز نہیں پرواہ کرتا ہے. اسرائیل جا کے یمن میں سویلین لیڈرشپ کو مار دیا یمن کے. تو آئی تھنک وہ ہم لوگ کو آئی تھنک یہ جو ہے ملٹی پرونگ ایک میسج ہے. اور یہ میسج یہ جو ممبر نیشنز ہیں اسپیشلی ایمرجنگ مارکیٹ اور پلس دی انٹرنیشنل آرڈر, اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ آئی تھنک آپ آنا چاہیں گے اس کی طرف, کہ اس میں جو انڈیا کی پارٹیسپیشن ہوئی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہوئی. اس میں پہلے بھی انڈیا تو ایک فل ممبر ہے اس کا, اور آلموسٹ کافی آلموسٹ امیڈیٹلی آفٹر اٹس فارمیشن انکلوڈ کرا دے گیا تھا پاکستان کے ساتھ. مگر یہ ہے کہ جو انڈیا ہمیشہ ایک ریلکٹنٹ پارٹیسپینٹ اس میں نظر آیا ہے, اور بلکہ کافی کرٹیسزم بھی ہوئی ہے. اور جو ویسٹرن کمنٹیٹرز بڑے خوش ہوتے تھے کہ ایون چائنیز کمنٹ کرتے ہیں کہ انڈیا از ناٹ اے فل پارٹیسپینٹ اور ایکچولی انڈرمائن کر رہا ہے.
اس دفعہ انڈیا نے دکھایا ہے، مودی صاحب نے کہ پرائم منسٹر مودی نے کہ وہ فلی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور وہ فلی اس خطے میں جوائن کر رہے ہیں. ان کی جو ایک پکچر ہے جس میں مودی صاحب ہیں، پیوٹن ہیں، اور پریزیڈنٹ شی ہیں، وہ ساتھ مل کے بات کر رہے ہیں، وہ آئی تھنک ایک بہت ہی آئیکونک پکچر ہوگی. اور وہ جو آپٹکس اس نے بھیجا ہے کہ اب یہ تین پاورز آپ سوچیں کہ سب سے امپورٹنٹ پاورز ہیں ورلڈ میں ایک لحاظ سے، اسپیشلی اس پارٹ آف ورلڈ میں، وہ تین مل کے بات کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں. آئی تھنک وہ ایک بہت ہمارے ہی وزیر بڑا. اعظم کہاں تھے؟ وہ تو کہیں سائٹ پہ کھڑے تھے میرا خیال ہے، وہ دیکھ رہے تھے. بالکل بالکل، وہ بھی سائٹ پر تھے، مگر ان کو آئی تھنک ان سے بعد میں بات ہوئی ہے پریزیڈنٹ شی کے، مگر ان تینوں کے ساتھ وہ نہیں تھے. مگر یہ ہے کہ چلیں اس کو ذرا سا اچھا، سائٹ پر رکھتے ہیں. اس کا ہم نے تھوڑا سا ذکر بھی کیا تھا اپنے گزشتہ جو وی لاگ تھا، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا. وہ ہم نے ہفتے کے روز میرا خیال اپلوڈ کیا تھا کہ اس سمٹ کا بھارت کو کیا فائدہ ہوگا. کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جتنے جھٹکے دیے بھارت کو، نریندر مودی کو، ایک لحاظ سے پبلکلی ان کو سبکی بھی کی، ایک بے عزتی میں نہیں کہتا، تھوڑا سا ان کو لائٹ انداز میں ان پہ حملے بھی کیے. تو اس کے بعد کیا مستقل طور پہ بھارت یہ سوچے گا کہ ہمیں اپنی خود مختاری برقرار رکھنے کے لیے ایس سی او اور برکس جیسی تنظیموں کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ 14-15 ہزار کلومیٹر دور ایک ملک ہے، ہم اس سے ڈکٹیشن لیتے رہیں؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. دیکھیں، بھارت جو ہے کچھ زیادہ ہی امریکہ کے ایمبٹ میں، اس کے الائنس میں زیادہ جا رہا تھا. اور آئی تھنک اپنے ڈیٹرمنٹ کے لیے، اپنے فائدہ نہیں ہو رہا اس کو، بھارت کو اس میں کوئی فائدہ زیادہ نہیں تھا. اب وہ بڑے سینسبلی اپنی جو انڈیپینڈنس ہے، اپنی سوورنٹی ہے، اگر آپ سوچیں نہرو صاحب کی بھی جو فلسفی تھی وہ نان الائنڈ تھا. اب نان الائنڈ سے ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ جو شنگھائی کوآپریشن اس میں ری ایمفسائز کرتا ہے ملٹی پولیرٹی، کہ ایک ملک کہیں حاوی نہیں ہو، ایک گروپ جو ہے جیسے نیٹو ڈومینیٹڈ کنٹریز وہ حاوی نہیں ہو، ویسٹرن ڈومینیشن نہیں ہو، اس میں سارے ملک ساتھ مل کے چلیں، ایکول ریپرزنٹیشن ہو. تو اس میں انڈیا کی امپورٹنس بڑھتی ہے، اور انڈیا کی جو ڈپینڈنس ہے ویسٹ سے وہ ذرا کم ہو جائے گی. اور آئی تھنک وہ اس نے دیکھا ہے، یہ جو ریسنٹ جو ٹرمپ صاحب نے کرا اور پیٹر نوارو صاحب نے جو باتیں کری ہیں، ان نے تو کاسٹ بھی لیا ہے اس چکر میں، برامنس کو اکیوز کرا ہے، وہ پیسے بنا رہے ہیں ایٹ دی ایکسپینس آف انڈین لوگ. اس کے وجہ سے انڈیا کو ایک ویک اپ کال ملی ہے، اور ان کو ریئلائزیشن بھی ہے کہ وہ اب اتنا امریکہ پر ڈپینڈ نہیں کر سکتے. اور آئی تھنک ایک لحاظ سے ان کے لیے فائدہ ہوا ہے. اور کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک ویک اپ، انگریزی میں کہتے ہیں ویک اپ کال. آئی تھنک اٹ ہیز بین اے ویری یوزفل ویک اپ کال. اور آئی تھنک اس طریقے سے ہم لوگ کو بھی ہر ملک کو سوچنا چاہیے کہ اپنی ساورنٹی اور اپنی انڈیپینڈنس بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس میں اپنا بیسٹ انٹرسٹ. اور انڈیا کا بیسٹ انٹرسٹ یہ ہے کہ اس خطے میں رہتے ہیں تو چائنا سے ملا کے کام کریں، رشیا سے ملا کے، انسٹیڈ آف جیسے آپ نے کہا کوئی 13,000 کلومیٹر دور جو ایک ملک ہے اس کے چکر میں اپنا ریلیشن شپس خراب کریں. جی بالکل، آپ نے درست کہا. یہ جو آپ نے خود مختاری کی بات کی، آزادی کی بات کی، تو اس میں بنیادی پیغام میرا خیال ہے اگر آپ دیکھیں جو چین کی طرف سے اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی طرف سے ہے، کہ اگر تو آپ مالی خود مختاری چاہتے ہیں، مغرب سے آزادی چاہتے ہیں اس کی ڈکٹیشن سے، اور مکمل طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ اپنے گھر کو درست کریں، یعنی گھر کے معاملات، گھر کے اندر جو حکومت کاری ہے وہ بہتر کریں، اور پھر جو اپنے خطے میں آپ کے آس پاس کے لوگ ممالک ہیں ان کے ساتھ مل جل کر معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. کہتے ہیں نا، باہمی احترام کی بنیاد پہ تنازعات کے حل کی کوشش کریں، اور ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھتے ہوئے اپنی تجارت کو اور ترقی کو فروغ دیں. تو یہ میرا خیال ہے پیغامات تھے جو کہ تیانجن کانفرنس سے سامنے آئے ہیں. اس حوالے سے ہماری گفتگو. امتیاز بھائی، میں ایک بات، سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، ایک بات میں اپنے پروگرام کی
ذرا سا تعریف نہ تھپکی دینا چاہتا ہوں، معاف کریے گا اس کے لیے، مگر ہم لوگ نے اس کے بارے میں اس وقت بات کری تھی جو انڈیا اور چائنا میں ہسٹوریکل ٹائز ہیں، کلچرل ٹائز ہیں، جو لینگویج ان کی یہ انٹرچینج جو ہوئی ہے، پچھلے جو پروگرام میں بھی آپ نے بات کی تھی نا. بالکل بات کری تھی، وہ زیادہ تر اگنور ہو رہا تھا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں تو اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہوتی ہے، مگر انڈیا میں کافی سارے جو کمنٹیٹرز ہیں اب وہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے مجھے ایک لحاظ سے بڑی خوشی ہوئی جب آپ سے ڈسکشن ہوتا ہے، تو ہم لوگ بڑے اس لحاظ سے ذرا سا آگے تھے، ایون تو ہم لوگ اسکیپٹیکل تھے، ذرا سا آپ لوگ کو اتنا امید نہیں تھی کہ اس طریقے سے بات آگے چلے گی، مگر جو ہم نے دیکھا ہے ایس سی او میں امید سے زیادہ یہ بات آگے نکلی ہے۔ چلیے جناب، بہت بہت شکریہ. اس حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویورز، یہ تھا آج کا ورلڈ ان فلکس. اپنی آرام سے پبلک کامنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیے، وہ ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزائی کا سبب بنتا ہے، اور اس سے ہمیں پھر نئے آئیڈیاز بھی ملتے ہیں جب آپ لوگ ڈسکشن کرتے ہیں پبلک کامنٹس میں یوٹیوب پہ کی چینل پہ. تو اگلے ایڈیشن تک کے لیے مجھے اور جاوید حسن صاحب کو اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ اور خدا حافظ.